السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، یہ واقعہ اور یہ قصہ ایک نئی نویلی دلہن کا ہے جس کے شوہر کا نام تھا عبد المتین۔ نئی نویلی دلہن کو سسرال میں آئے ہوئے 8 یا 10 دن ہوئے تھے۔ گھر کے سارے لوگوں نے یہ فرمائش کر دی کہ دوپہر کا کھانا نئی دلہن بنائے گی۔ اس لڑکی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اٹھ کر کے خود سے پانی کا گلاس تک نہیں لیا تھا، اور اس کے سر پہ آج گھر کے سارے لوگوں کا کھانا بنانا آ گیا۔ وہ کچن کی طرف گئی اور 3-4 گھنٹے محنت کرنے کے بعد اس نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اسے دسترخوان پہ رکھا گیا اور گھر کے سارے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ گھر کے سارے لوگ کھانے کے لیے آ گئے، اور جب کھانا شروع ہوا تو گھر کے لوگوں نے ایک لقمہ کھانے کے بعد اس کھانے کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کھانا نہیں کھایا اور سب کا منہ چڑھ گیا اور بگڑ گیا۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد عبد المتین جب گھر پہ پہنچا اور جوتا نکال ہی رہا تھا کہ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عبد المتین، ہم نے صبح سے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے، لہذا تم بازار سے کھانا لے کے آؤ۔ عبد المتین نے اپنی بیوی کی طرف ایک نظر ڈالی جو کرسی میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اور مسکراتے ہوئے عبد المتین گھر سے باہر نکل گیا، بازار گیا اور کھانا لے کر آیا، اور ماں کو اور گھر کے دوسرے لوگوں کو وہ کھانا دیا۔ وہ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ عبد المتین نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کے کچن کی طرف چلا گیا۔ عبد المتین نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج تم نے کیا بنایا ہے؟ اس کی بیوی نے جو کھانا بنایا تھا وہ عبد المتین کو بتایا۔ عبد المتین نے کہا، میں تو یہی کھانا کھاؤں گا۔ بیوی نے کہا، گھر کے سارے لوگ بازار سے منگایا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، میرا کھانا کسی کو پسند نہیں آیا، آپ بھی وہ کھانا کھا لیں۔ عبد المتین نے کہا، نہیں، میں تو اپنی بیوی کا بنایا ہوا، اپنی وائف کا بنایا ہوا، اپنے لائف پارٹنر کا بنایا ہوا کھانا ہی کھاؤں گا۔ یوں کر کے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا لگاؤ۔ تو بیوی نے بھی مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے عبد المتین کے لیے کچن میں ہی کھانا لگا دیا۔ عبد المتین نے وہ کھانا کھایا۔ کھانا اتنا زیادہ برا نہیں تھا کہ اس کو کھایا نہ جا سکے۔ کھانے کے بعد عبد المتین نے اپنی بیوی کی تھوڑی سی تعریف بھی کر دی اور اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دیا، اور عبد المتین کا یہ مسکرانا اس کی بیوی کو بھی بڑا پسند آ گیا۔ اس کا سارا ٹینشن ختم ہو گیا۔ یوں عبد المتین نے اپنی بیوی کا دل بھی جیت لیا، اور عبد المتین کی بیوی کو عبد المتین پر اعتبار اور بھروسہ بھی آ گیا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو رشتے میں بیلنس ضروری ہوتا ہے، سمجھداری سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ لڑکی پڑھائی کر رہی تھی اور تعلیم کے زمانے میں اسے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اچھا کھانا بنانا سیکھ سکے، اس لیے سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور کام سیکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ عبد المتین اگر ماں کو نہ کہہ دیتا، ماں ناراض ہو جاتی، اور سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیتا تو بیوی کا بھروسہ اپنے شوہر پر سے اٹھ جاتا۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس ہے، اور لباس جب خراب ہوتا ہے نا تو بھرے بازار میں اسے اتارا نہیں جاتا ہے، بلکہ گھر میں آ کر کے اتارا جاتا ہے، اور لباس اگر پھٹ جائے تو اس میں پیون لگایا جاتا ہے۔ ایسے اس رشتے میں سمجھداری کا پیون لگائے، محبت کا پیون لگائے، اور اگر کسی کو کوئی کام نہیں آتا ہے تو اسے سیکھنے کا موقع دے۔ عبد المتین کے اس رویے سے اس کی بیوی میں اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ اس نے چند دنوں میں بہترین کھانا بنانا سیکھ لیا۔ تو سمجھداری سے کام لیں، محبت سے کام لیں، اور اس رشتے کو بہتری اور خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ نبھانے کی پوری کوشش کرے۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار۔ رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔